جو ورڈز ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ خدا جو قوی ہے، قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کا جو محبت ہے، اس کا جو پیار ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ کائنات سے بھی بڑا ہے، اتنا گہرا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں سے بھی گہرا ہے، اتنا اونچا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اونچا ہے۔ یہ خدا جو اپنے اختیار میں آپ سے محبت کرتا ہے، یہ خدا ہے جو چاہتا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹیاں کسی چیز کی فکر نہ کریں اور آپ کو اختیار دیتا ہے۔ یسوع کے سپرد جو ہے وہ عدالت کا کام کیا گیا، کہا گیا ہے کہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا، ایسا ہی لکھا ہے نا، باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹی کے سپرد کیا۔ اختیار ہے اسے عدالت پر، اختیار ہے اسے آپ کے نام اس کتاب حیات میں لکھنے اور پھر مٹانے پر، اختیار ہے اسے آپ کو زندگی کے درخت کے پاس لانے پر، اختیار ہے اسے آپ کی روحوں کے داغ دھبے دھونے پر اور ایسی دلہن بنانے پر جس میں نہ داغ ہو، نہ دھبا ہو، نہ جھڑی۔ اختیار کیونکہ وہ صاحب اختیار، کیونکہ وہ صاحب اختیار۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 10ویں آیت ایک آخری حوالہ پڑھیں گے اور ہم کلام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ یہاں لکھا گیا ہے، کچھ یوں تحریر کیا گیا ہے عزیزو، پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خداوند کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہو۔ ہمیشہ کی زندگی پر اختیار ہے آپ کے اور میرے یسوع، کیونکہ وہ صاحب اختیار، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے۔ آخری باب میں لکھا گیا ہے کہ جو اپنے جامے برے کے لہو سے دھوتے ہیں وہ سب زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں۔ ایک اختیار دیا گیا، جاؤ قوموں کو شاگرد کرو، ایک اختیار دیا گیا سانپوں بچھوؤں کو کچلو، ایک اختیار دیا گیا اپنے جامے دھو، فکریں چھوڑ دیں، ٹینشنیں چھوڑ دیں، پریشانیاں چھوڑ دیں، آپ کو کچھ نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں، صرف بی پی، صرف ہارٹ کی پرابلمس، صرف ٹینشن، صرف آپ کے اترے ہوئے چہرے بے رونق سے، منہ جو بالکل اچھے نہیں لگتے، ایسی کی چیزیں آپ کو دیں گی یہ فکریں۔ اگر آپ لینا چاہیں تو پھر آپ کی اپنی ذاتی مرضی ہے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 26ویں آیت فرماتی ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ وہ بوتے ہیں نہ وہ کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا آسمانی باغ انہیں لاتا ہے۔ پھر سانو فکر ہے کل کی پکے گا، پھر سانو فکر ہے روٹی کے پیسے نہیں ہے، پھر سانو فکر ہے پہلے کے پیسے پورے نہیں ہو رہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کسی روٹی کھائے بنا سو گئے ہو؟ کبھی زندگی میں ایسا ہوگا؟ کسی دن بھی اولاد جتنے مرضی ماڑے ہوئی ہیں نو آپ پتر آئے گا تاڑے نہ بہ کے روٹی کھائے گا، کیوں فکر کرتی ہے؟ کافی ٹینشن تھا، وہ کہتا ہے میں اختیار رکھنا ہاں تے تانوں بھی اختیار دینا ہاں تے اپنی فکراں نو پیڑاں تھلے کچھ لو، ٹینشن نہ لو۔ بڑیاں ٹینشن ہے، بہت ٹینشن ہے، مجھے بھی ٹینشن ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ مجھے نہیں ہے، مجھے بھی ہے، پر میں یسوع نو کہتی ہوں یسوع اے لے میری ٹینشناں تے میں پیچھے آرام نہ بیٹھی۔ جب یسوع کے اوپر اپنے سارے بوجھ ڈال دیں گے تو کہتے ہیں مجھے تمہاری فکر ہے، اپنے سارے جوے مجھے دے دو، اپنے بندر مجھے دے دو، کیونکہ میرا جوا نرم اور ملائم، اس کو لو، اس کو پہنو۔ وہ جوا نہ تنگ کرے گا کمر پہ، نہ آپ کا سر دکھے گا، نہ آپ کی آنکھیں درد ہوگی، نہ آپ کو رونا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ۔ نیچے لکھا ہے بس کل کی فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے خود فکر کر لے گا، آج کے لیے آج کا دن فکر۔ یسوع جو اپنی مٹھی کو کھولتا ہے، ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو دکھ نہیں دیتے۔ اب بچے نے جڑے ماں پیو کو دکھ دیتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کبھی اپنے بچوں کو دکھ نہیں دیتے، یہ بچے ہی ہیں جو ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں۔ اور یسوع جو آپ کا باپ ہے، آپ کا بھائی ہے، اچھا دوست ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کے ساتھ ہر ایک تعلق میں وفادار ہے، وہ کیسے دکھ دے گا؟ یہاں جو بات لکھی ہے کہ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے، ٹینشن نہ لیں، آپ کے دکھوں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، فکر نہ کریں، کیونکہ وہ ہر چیز پر اختیار ہے، کیونکہ وہ صاحب اختیار
آج کے کلام کے عز آپ کو بہت برکت دے اور آپ کی ان تمام فکروں کو، پریشانیوں کو، الجھنوں کو جو ہے الہی باپ اپنے اس الہی خزانہ کے عز ختم کرے جو اس نے زکریا پر اور متی پر کھولا اور وہ